جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے، مسائل، پریشانیاں یہ جڑی رہتی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ آپ کا آنا مرحبا، اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ سمجھل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کئی ہمارے ایسے ناظرین ہیں جو خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کروا دی جائے۔ میری والدہ بیمار ہیں یا میرے والد بیمار ہیں یا ہمارے یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ پریشانیاں ہیں اور دعا کروا دی۔ تو انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کے اختتام پر الحمدللہ سب ناظرین کے لیے دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا۔ آئیے شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ حامد علی بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ قربانی کے جانور کے لیے کوئی حفاظت کا وظیفہ بتا دیں، وبائی امراض سے بھی بچیں۔ یہ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلے ابتدا میں اس کا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب قربانی کا جانور لے کر آئیں، جانوروں کو بھی یاد رکھیے کہ ناظرین نسل لگ جاتی ہے، صحیح جس طرح انسانوں کو نسل لگ جاتی ہے، جانوروں کو بھی نسل بد لگ جاتی ہے، بعض اوقات جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اولاً ہم نے ان کا خیال بھی رکھنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنی ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا، ان کے کھلائی پلائی کا اچھا اہتمام بھی ایک منظم انداز میں وہ کرنا ہے۔ چلے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جانوروں کو نظر بد نہ لگے، جانور بیماری سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے یہ وظیفہ نوٹ کر لیں ناظرین۔ جب قربانی کے ایام قریب ہوں تو آپ جب قربانی کے لیے جانور لے کر آئیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیجئے گا۔ ایک تو نظر بد سے حفاظت کے لیے وظیفہ ایک یہ ہے، یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیں، ایک وظیفہ یہ۔ دوسرا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز، صحیح ہے 49 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ یہ اپنے جانور پر دم کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم جانور نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر جانور جیسے بیمار ہو جاتے ہیں تو یہی وظائف پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم بھی کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے جانوروں کے، آپ کی قربانی کے جانوروں کی حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہ قربانی کے جانوروں کے لیے بھی اور مطلقاً ویسے ہی جیسے گھروں کے اندر اپنے گوداموں میں اور اپنے باڑے جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جانور رکھے ہوتے ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں اور مختلف قسم کے جیسے یہ اپنے جانور رکھے ہوتے ہیں، تو آپ جو حلال جانور ہیں تو ان کے حفاظت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔ مزید کال چلائیے گا۔ میں محمد عنی ستاری ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہیپاٹائٹس کافی چل رہا ہے، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور آج پروگرام میں اس حوالے سے دعا بھی کروا دیجیے گا۔ جو کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ چل رہا ہے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، بچوں کو بھی ہو جاتا ہے ہیپاٹائٹس، بعض اوقات بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا ہے کوئی ایسا وظیفہ کہ پڑھ کر دم کر دیا جائے یا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے؟ جی، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے وظائف بھی ہیں، اور روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں تو اس کے لیے تعویذ بھی ہے۔ ایک تو وظیفہ یہ بھی نوٹ فرما لیں، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، اور یا سلامو 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلایا جائے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے خاص ایک جو عمل ہے جس کے لیے ان کو روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کرنا پڑے گا، جس کو ہم اتارے والا عمل بھی کہتے ہیں، تو ضرور یہ اس کے لیے رابطہ بھی کر لیں اور اس وظیفے کے مطابق عمل بھی کریں، تعویذات بھی لے لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی، شفا یابی انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ غلام شبیر اتاری
ملتان ڈویژن۔ جنید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کو فالج کا مرض ہے، کافی آزمائش ہے، بیڈ ریسٹ پر ہیں، ان کے لیے دعا بھی کروا دیجئے گا، اور فالج کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا، اور اگر اس کا روحانی علاج کروانا ہو تو کیا روحانی علاج کے اسٹال پر ہو جائے گا، اور اس کے لیے مریض کو ساتھ لانا پڑے گا؟ اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ چلیں یہ وظیفہ تو ابھی انشاءاللہ الکریم معلوم کریں گے، ماشاءاللہ روحانی علاج کے ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور دیکھیں مریض کو اگر ہمت ہے، کیفیت ایسی ہے کہ آپ لا سکتے ہیں بآسانی تو لے کر آ جائیں، نہیں تو آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بیڈ ریسٹ پر ہے نا، تو مکمل بیڈ پر ہیں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا مشکل ہوگا، تو آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی ایسا فرد کہ جو آ سکتا ہو تو وہ رابطہ کر لیں روحانی علاج کے اسٹال سے۔ الحمدللہ عز و جل فالج کے حوالے سے اس کے مخصوص کچھ تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ عز و جل دے دیے جائیں گے۔ اور ضمناً چلے دیگر ناظرین کو بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اللہ نہ کرے کسی کو فالج کا مرض ہو چکا ہو، فالج زدہ ہو، تو ضرور اس کا روحانی علاج کروائیں۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے، اللہ پاک کی رحمت سے، روحانی علاج کی برکت سے مریض بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ، ابھی اس کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں اپنے بھائی نوید احمد، والدہ کا نام پارسا بی بی، اس کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار میں جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ وہ فروٹ اور سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے، لیکن ابھی 1 ماہ سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دل نہیں کرتا، منڈی میں جاتا ہے اور روزانہ واپس آ جاتا ہے۔ برائے مہربانی استخارہ کر دیں، بتا دیں کہ اس کا کیا روحانی علاج ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا ایک بھتیجا ہے، اس کو وہ بیمار ہے، دوائیاں بھی لی ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، بس اس کی ہاتھوں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور بالکل سانس جو ہے نا عجیب سا نکالتا رہتا ہے اور ایسے شور کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے اس کے ٹیسٹ بھی کرائے ہیں، دوائیاں بھی دی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ استخارہ کر دے۔ اس کا اپنا نام ہے ذیشان، اس کی والدہ کا نام ہے عثمان نورین۔ تو یہ ذیشان نام آپ نے بتایا اور جو کیفیت آپ نے بتائی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم اس کا حل آپ کو بتائیں گے۔ شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ غفران شفقت اور زمل شفقت، والدہ کا نام مریم نبیل۔ بچے رات کو سوتے نہیں ہیں، تنگ کرتے ہیں، روتے بہت زیادہ ہیں۔ ان کے بارے میں ذرا اپنا ارشاد فرمائیں کہ انہیں کیا مسئلہ ہے اور ان کا کیا روحانی علاج ہے۔ صحیح انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے بھتیجے کا نام ہے خاقان عباس اور اس کی امی کا نام ہے تصور بیگم۔ ان کے لیے استخارہ کرنا ہے کہ بیرون ملک کا ارادہ ہے کام کاج کے لیے، تو کیا وہ ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ صحیح، بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تصور نام انہوں نے بتایا ہے۔ تصور بیگم ان کی والدہ کا نام ان کی والدہ خاقان عباس۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام اجاز احمد ہے اور میری والدہ کا نام مریم بی بی ہے۔ ہم نے استخارہ کرانا کاروبار کے لیے، سر بہت مسئلہ ہے، کاروباری مسائل ہیں، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اعجاز احمد ان کا نام ہے۔ نوٹ کر لیا ہے اعجاز بھائی آپ کا مسئلہ۔ ابھی استخارے ہوں گے تو استخاروں کے بعد جوابات انشاءاللہ الکریم آپ کو دیے جائیں گے۔ میسیجز کافی سارے آ چکے ہیں، میں چند ایک میسیجز بھی شامل کر لیتا ہوں۔ ناصر بھائی آپ سب کے استخارے اب ماشاءاللہ کیجئے گا اور یہ نوٹ کیجئے گا، مزید استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ کام کے دوران میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، اس حوالے سے استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا۔ سفینہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام رخسانہ ہے۔ اچھا، میرے ابو کا استخارہ کر دیجئے۔ ابو کا نام صابر ہے اور عرف سرور ہے اور ان کی والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے۔ غصے میں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جادو ہے، نظر بد ہے، کیا معاملہ ہے؟ استخارہ کر کے بتائیے گا۔ اچھا، شہزاد اتاری ہیں، میں اقبال نگر سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے والدین کی صحت کاملہ کی خصوصی دعا کر دیجئے گا اور دل سے مال کی ہوس نکلنے کا روحانی علاج عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، نوٹ کر لیجئے گا طارق بھائی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، محمد حفیظ ہے، والدہ کا نام ہے غلام بی بی۔ اچھا، میرا مسئلہ ہے کہ قرضے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی دعا بھی بتائیے گا۔ جی بالکل استخارہ کرواتے ہیں۔ ایک اور میسیج ہے،
شایان نام ہے اور میرے والد کا نام تنویر ہے. میرے والد گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں. استخارہ بھی کر کے بتائیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا اس حوالے سے. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے. میرا استخارہ کر دیں. مقدس نام ہے، والدہ کا نام اختری ہے اور میرا منہ ایک سائڈ سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے. طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. جسم بتا رہے ہیں کہ جکڑا جکڑا سا رہتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، نیند بھی نہیں آتی. اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا. یہ ایک اور میسیج چلیں نوٹ کر لیجیے گا. میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، بخار ہو جاتا ہے اور ایسے جیسے جسم میں جان نہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری امی کے لیے دعا بھی کر دیں، علاج بھی بتائیں اور میرے بھائیوں کے لیے کاروبار کی دعا بھی فرما دیں. یہ منڈی بہاؤالدین سے انہوں نے میسیج کیا ہے. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. یہ چند ایک میسیج ہیں استخاروں کے حوالے سے، نوٹ کیجئے گا. اچھا، پہلے تو طارق بھائی میں چاہوں گا کہ ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ دل سے یہ دنیا کی محبت اور مال کی جو حرص ہے یہ نکل جائے. اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہوگا؟ اس کے لیے وظیفہ جو ہے یہ نوٹ فرمانے. ایک تو اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے، ناموں میں سے یہ مبارک نام ہے یا غفارو. یا غفارو جس کا معنی یہ بنتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا. تو اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں اور توبہ و استغفار بھی کرتے رہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو نیت کا اظہار کیا ہے اس کے لیے دعا گو بھی رہیں کہ اللہ پاک مال کی محبت جو ہے وہ دل میں نہ بٹھائے، بلکہ اللہ رب العالمین کی محبت ہو، اس کے محبوب، اس کے اولیاء نیک بندوں کی محبت ہو. اور جو نماز ہے، ذکر و اذکار ہیں، نیک اعمال ہیں، ان سے محبت رہے. اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، وظائف بھی پڑھتے رہیں، عملی اقدام بھی اس کے لیے کرتے رہیں. یا غفارو آپ نے یا غفارو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی تعداد پڑھتے رہیں. اچھا، اس میں دیکھیں ایک چیز میں اور عرض کروں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل سے ہمارے دنیا کی محبت نکل جائے تو صدقہ دیا کریں، راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں. اور زکوٰۃ اگر فرض ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا ہوتا ہے نا، کہ جب وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرتا ہے تو ایک طرح سے مال کی محبت جو ہے نا یہ دل سے نکلتی ہوئی چلی جاتی ہے. تو راہ خدا عز و جل میں خوب بڑھ چڑھ کر صدقہ دیا کریں، جہاں ممکن ہو بالکل خرچ کریں. آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں اور دین کے اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر خوب حصہ بھی لیں. اچھا، اس سے پہلے ایک کالر تھے جنید بھائی جنہوں نے فالج کے حوالے سے روحانی علاج پوچھا تھا، تو اس کے لیے اب وظیفہ یہ نوٹ فرما رہے ہیں روحانی علاج. سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کی قابی پر لکھ کر پھر اس کے بعد پانی ڈال کر اس کے پانی کو پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مریض جو ہے نا اسے شفا یابی نصیب ہوگی. اچھا، یہی سورہ زلزال ہے، اگر اس کو لکھ کر کسی جگہ پر آویزہ کر دیں کہ مریض اس کو دیکھتا رہے، یعنی سورہ زلزال ایک تو لکھ کر اس کا پانی پلانا ہے جس کو فالج ہو، یا اس کی تحریر جو ہے ایسی جگہ پر آویزہ کر دیں کہ جس پر مریض کی نظر پڑتی رہے، مریض اس کو دیکھتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اسے صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح ہے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا. ناصر بھائی، پہلے تو یہ ذیشان بھائی کے حوالے سے بتائیے. انہوں نے ان کا مسئلہ بیان کیا تھا، ان کے شاید بھائی تھے کہ ان کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، عجیب و غریب ان کی کیفیت ہو جاتی ہے. ان کے فروٹ اور سبزی وغیرہ کا کام ہے اور اس طرح کی کیفیت یہ رہتی ہے. استخارہ کیے، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ. جی اچھا، اللہ پاک ان کے معاملات بہتر فرمائے. لا الہ الا اللہ روزانہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیں. اللہ نے چاہا روزی میں بھی برکت ہوگی اور کام میں بھی انشاءاللہ دل لگے گا. اچھا، ہمارے نوید بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، کام میں دل نہیں لگتا تو 101 مرتبہ یا اللہ ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کے اس کو تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیں. استخارہ کیے، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ، نظر بد یا عملیات کے معاملات اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. اسی طرح مسکان نام بتایا تھا بچی کا، استخارہ کیے، روتی ہے، نیند نہیں آتی یا نیند سوتی نہیں ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 بار پڑھ کے دم کر دیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. استخارہ میں روحانی کو مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح یہ تقریباً معاملہ بچوں کے ساتھ رہتا ہے. یہ صرف یہی نہیں، اگر ہم نظر دوڑائیں نا، کئی والدین اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ بچے بلا وجہ بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں. جب وضوحات بھی ہو سکتی ہیں لیکن کئی بچے ہوتا ہے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دیگر ناظرین بھی یہی وظیفہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. صرف سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا آپ نے فرمایا. اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے نیند کا انہوں نے ایشو بتایا نا،
تو دن میں بچے سو جائے رات کو کہاں نیند آئے گی؟ بے ٹائم ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، اگر دن میں ہم نارملی 8 گھنٹہ اگر سو جائیں، رات کو نیند آنا پھر ویسی کیفیت نہیں ہو پائے گی صحیح جیسے عام طور پر ہم سوتے ہیں. تو اس میں بھی غور کر لیں. ظاہری معاملات پہ بھی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک یہ رونے کے حوالے سے بعض اوقات بچوں کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ بچے ڈرتے بھی ہیں، جی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایک ان پر جنون کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اب لاکھ سمجھانے، لاکھ ان کو آپ بہلانے کی کوشش کر لیں لیکن یہ کیفیت رہتی ہے. تو اب ایسی صورت میں بھی پھر یہی وظیفہ بالکل نہیں، یہی وظیفہ کارآمد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اس میں دیکھیں یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین، یہ وظائف تو آپ کو بتا دیے پڑھنے کے لیے، یہ کوشش کریں کہ وظائف پڑھ کر اپنے بچوں پر دم بھی کریں، اور روحانی علاج کے اسٹال سے الحمدللہ عز و جل بچوں کے حوالے سے بھی کچھ خاص قسم کے تعویذات دیے جاتے ہیں. اور اس طرح کی اگر کیفیت آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہے تو آپ ضرور روحانی علاج کے اسٹال سے یہ تعویذات حاصل کریں اور آپ بچوں کو پہنا دیں گلے میں. الحمدللہ عز و جل آپ کے بچوں کی حفاظت بھی رہے گی اور بہت ساری امراض سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی نظر بد سے الحمدللہ عز و جل بچوں کی حفاظت رہے گی ماشاءاللہ. جی مزید بھی اسی طرح خاقان عباس بھائی کا استخارہ کیا کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں روزی کے حوالے سے. استخارہ میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، باقی ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، جس ملک آپ جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کا بھی ایک بار استخارہ کروا لیں گے. باہر ویسے جنرلی جانا چاہ رہے ہیں روزگار کے حوالے سے، ملک کا تو نام انہوں نے نہیں بتایا، صحیح، تو اس کا نام لے کے ایک بار استخارہ مزید کروا لیں. اسی طرح اعجاز احمد بھائی کا استخارہ کیا کام نہیں چل پا رہا، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اعجاز بھائی سورہ قلم، سورہ ملک کے بعد یہ سورت ہے سورہ قلم، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت مبارکہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سادے سے کاغذ پہ لکھ کے اپنا جہاں پہ آپ کا کاروبار کا سیٹ اپ ہے وہاں پہ آویزہ کر لیں. اللہ نے چاہا آپ کے رزق کے اعلان میں برکت ہوگی اور آپ کا روزگار کا جہاں پہ سیٹ اپ ہے اس کی بھی حفاظت رہے گی. اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کیا تھا، سکینہ نام بتایا تھا، ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں، کام وغیرہ کرتی ہے تو تھکاوٹ ہوتا ہے، بالکل کوفت سی محسوس ہونے لگتی ہے. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں اور رات کو سونے سے پہلے بھی تسبیح فاطمہ پڑھ لیں. استخارہ میں اللہ کا شکر ہے فی الحال کوئی معاملہ نہیں ہے، نظر بد لگ گئی ہو یا اثرات کے معاملات یا جنات کے معاملات ہو، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. بقیہ تسبیح فاطمہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کریں. اللہ نے چاہا جسمانی تھکاوٹ وغیرہ کے لیے بہت مفید رہے. بڑا زبردست ماشاءاللہ، یہ بہت شاندار یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ تحفہ ملا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو اسی وجہ سے اس کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہا جاتا ہے. ہوتا ہے بعض اوقات دن بھر جیسے محنت کرتے ہیں، مشقت والے کام کرتے ہیں اور ایک تھوڑا محنت والا کام ہوتا ہے تو پھر تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے نا، تو اپنی طبیعت کے حساب سے اپنے کام کاج کو کیا جائے. اور دوسرا دیکھیں اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں. بعض اوقات جسمانی کمزوری ایسی ہو جاتی ہے، اس طرح کے امراض جسمانی طور پر لگ جاتے ہیں کہ تھوڑا بہت کام کر کے بہت جلدی تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، تو اپنی جسمانی کمزوری اگر ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا علاج بھی کروائیں، روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ کرواتے رہیں. اور یہ جو وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا یہ بھی آپ پڑھتے رہیں، الحمدللہ عز و جل دیکھیں جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو جائیں گے، تھکاوٹ بھی الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی. جی مزید بھی تھے استخاروں کی جوابات. صابر بھائی کا استخارہ کیا گیا، مدنی منہ نے کال کیا تھا، ان کے والد صاحب کا نام صابر بتایا تھا، عرف سرور بتایا تھا. استخارہ کیا، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ظاہری معاملات پہ غور کریں، بے جا غصہ وغیرہ کرتے ہیں، جب موقع لگے ایک مرتبہ یا ودودو ایک مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیں اور آپ اپنی والدہ کو کہہ دیں یا اولو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ نے چاہا ان دونوں کے درمیان بھی محبت قائم رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ بے جا غصہ کرنا یہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح محمد حفیظ بھائی کا استخارہ کیا گیا، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائے. حفیظ بھائی اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے. ایک خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. استخارے کا جواب یہ ہے، استخارہ آپ کا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات نہیں ہیں، آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صبح و شام آپ نے 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. وظیفہ کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک یہ وظیفہ آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے. ساتھ ہی ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، سورۃ الواقعہ یہ آپ پابندی سے پڑھیں. اللہ پاک نے چاہا آپ کے قرض اتر جانے کے حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش بھی کرتے رہیں. اسی طرح تنویر بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے بیٹے نے کال کیا تھا، شایان نام بتایا تھا.
تنویر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں اللہ کا شکر ہے کوئی معاملات نہیں ہے، ناچاکی کے معاملات بتائے ہیں، یا اولو 100 بار روزانہ پڑھ لیں، اور جب سونے لگے رات کو بستر پہ بیٹھ کے 20 مرتبہ یا مانعو یا معطیو، یہ 2 وظیفے کر لیں، اللہ پاک نے چاہا ناچاکی کے معاملات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو شایان کی والدہ کر لیں، یہ اللہ نے چاہا یہ والا وظیفہ یا مانعو یا معطیو، یہ جو آپس کی لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان ختم کرنے کے لیے وظیفہ۔ ایک آخری نام رہ گیا، مقدس نام بتایا، مقدس بنت اختری، فالی لقوے کا مرض بتایا نا، منہ ان کا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے، جسم میں ایک دم کوفت محسوس ہو رہی ہے، جسم اکڑا اکڑا سا رہتا ہے، تھکاوٹ بھی رہتی ہے، اور نیند بھی ان کو نہیں آ رہا۔ نیند کے حوالے سے تو ایک خاص تعویذ روحانی علاج کے بستے میں ملتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، روحانی علاج کے بستے پہ دنیا بھر میں الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، آپ وہاں جائیں، کسی کو بھیجیں محرم کو، تو وہاں سے نیند نہ آنے کے حوالے سے خاص تعویذ حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کا پیلیڈو کا عمل بھی ہوتا ہے، وہ پیلیڈو کا عمل بھی کروائیں، کاٹ کا بھی عمل کروائیں، وہاں سے تعویذ بھی حاصل کریں۔ اگر یہ بات چیت وغیرہ کر سکتی ہوں تو رات کو سونے سے پہلے یا اللہ 100 بار روزانہ پڑھ لیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک عمل بتایا گیا آپ کو کہ سورۃ الزلزال، یہ لکھ کر اس میں پانی میں دھو کر پلانا ہے، کس طرح پلانا ہے، کیسے پلانا ہے، یہ ساری تفصیلات ہمارے طارق بھائی جو بیان کر چکے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں، اللہ نے چاہا ضرور شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں۔ بقیہ مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے ہمارے ویورز، یہ بات یاد رکھیے گا کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ماشاءاللہ، مزید میسیجز کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، آپ کا چند ایک میسیجز میں آپ کے شامل کرتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں، طارق بھائی روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا ہے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے، کاشف بھائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 10 سال سے سانس کی بیماری ہے نا، سانس کی پرابلم ہے، شاید دمہ کا مرض ہے ان کو نا، تو اس حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ جی، اس کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ یاسین کی آیت مبارکہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کاغذ پہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اسے گلے میں پہن لیں، تو انشاءاللہ جو بھی سانس کی تکلیف ہے، گلے کی جو بھی تکلیف ہے، اللہ نے چاہا تو دور ہوگی۔ اور روحانی علاج کے بستے سے یہ ضرور رابطہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ساتھ میں کہ کافی عرصے سے ان کو یہ تکلیف ہے، 10 سال کا عرصہ ہوا۔ اس تعویذ کو بھی کریں، اور ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جسے استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ تعویذ بھی لے لیں، جسے مدنی پٹی کہتے ہیں، تو اس کے مطابق بھی یہ سلسلہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ یہ 2 تعویذ کا آپ نے فرما دیا، ایک تو خود یہ تیار کر سکتے ہیں، ایک تو ہم نے بتا دیا کہ یہ بنا لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، اور دوسرا جو ہے یہ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر لیں، آنا پڑے گا، لے لیں۔ اچھا، یہ مزید بھی میسیج ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام محمد ہارون ہے، میرے والد کا نام محمد بھوٹا ہے، والدہ کا نام بلقیس بیگم ہے، مجھے نوکری نہیں مل پا رہی، نوکری ملنے کی بات چیت چلتی ہے پھر خاموشی ہو جاتی ہے، اور میرے والد صاحب زمین بیچنا چاہتے ہیں، زمین کی بات چیت چلتی ہے مگر پھر خاموشی ہو جاتی ہے، برائے مہربانی لازمی میرے مسئلے کا حل بتائیے گا۔ جی بالکل، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، دونوں ہی کے حوالے سے روحانی علاج بھی طارق بھائی ارشاد فرمائیے گا۔ نیک رشتے کے لیے دعا فرما دیں، سرگودا سے میسیج ہے، جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے۔ یہ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج ہے کہ اپنا استخارہ کروانا ہے، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور محرم کا نام فاروق، اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے گا۔ اچھا، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا نا، مسئلہ اپنا نام انہوں نے نہیں بتایا، جی، محرم کا نام محمد فاروق ہے۔ تو بہرحال چلیں وظیفہ ہم طارق بھائی سے معلوم کر لیں گے کہ سر کے درد سے، سر میں درد اگر رہتا ہو تو کیا وظیفہ کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کا نام شاہین بی بی ہے، اور ان کی والدہ کا نام نور جہاں بی بی ہے، وہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ بھی کر کے بتائیں، اور کوئی روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتائیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں امی کے والدہ کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، اور میری والدہ کے لیے دعا بھی کیجئے گا۔ اور والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے رخسانہ، تو جی بالکل اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کریم روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ میری 10 سال کی ایک بیٹی ہے، اور
دوبارہ اولاد نہیں ہوئی، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ نام ہے ہنا گل اور میری والدہ کا نام زرینہ ہے، اور شوہر کا نام محمد علی اور ان کی والدہ کا نام شہناز رانی ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ کوئی میسیج ہے، منیب نام ہے، منیب تصدق، میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہوں اور ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میرے لیے کیسا رہے گا، استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ جی بالکل ابھی منیب بھائی آپ کو بتاتے ہیں استخارہ کر کے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، استخارہ کروانا تھا کہ جب سے درس نظامی شروع کیا تب سے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، پڑھائی نہیں کی جاتی۔ عائشہ طاریہ، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا۔ اچھا میرا نام سرفراز ہے اور میرے جسم میں بہت زیادہ درد دیتا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ منہ کے چھالوں کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا۔ اچھا ہمیں عید کے قریب قرض اتارنا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ عید کے قریب ہمارا یہ سارا کا سارا قرضہ اتر جائے۔ جی نوٹ کر لیے گئے آپ کے میسیجز، آپ کے کمنٹس، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی جن ہمارے ناظرین نے کمنٹس کیے تھے آپ کے نوٹ کر لیے گئے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اب استخارے ہوں گے، استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو جوابات بتائے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام احمد، میری والدہ کا نام زاہدہ بی بی۔ میں نے استخارہ اس حوالے سے کرانا کہ ہماری دکان ہے چاولوں کی، وہاں پر کسٹمر نہیں آتا، یہ دکان پر گاہک نہیں آتے، کسٹمرز نہیں آتے۔ چلیں اس حوالے سے استخارہ بھی کرواتے ہیں اور دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، اس کا بھی روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی عمران، والدہ انور سلطانہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں بڑی تنگدستی ہے، اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ جی عمران بھائی اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کھجلی کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ اچھا خارش کا روحانی علاج صحیح، ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ان کا نام ہے نگینہ بی بی، امی کا نام ہے صابر سلطان۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، ہر وقت ذہنی ٹینشن، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں انزائٹی ہے، لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی ہے۔ ہر وقت کبھی پیٹ میں مسئلہ ہوتا ہے، کبھی سمجھ نہیں آتی، ذہن میں دباؤ، بوجھ، ہر وقت ایسا رہتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جی میری مشیرہ لی ہے، وہ بیمار ہے نا، اس واسطے استخارہ کر رہے ہیں۔ نام ہے والدہ شہید۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد نادر اتاری ہے، بہاول پور پنجاب سے تعلق ہے میرا۔ پروگرام روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے کہ گھریلو حوالے سے کافی پریشانیاں ہیں، آمدنی کے حوالے سے بھی کافی آزمائش ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ سے دعا کی بھی عرض ہے اور اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی ایک استخارہ فرما دیجئے۔ بچے کا نام ہے مومنہ اور ان کی ماں کا نام ہے شمائلہ۔ بچے بڑے ضد کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی ضد کا روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا اور اس کا استخارہ بھی کروا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کروائیں گے، اور یہ رہتا ہے تقریباً بچوں کے ساتھ، بچے بڑے ضدی ہوتے ہیں، بعض اوقات نافرمان ہو جاتے ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ یہ رہتا ہے۔ بعض اوقات ہماری اپنی بھی اس میں غلطی ہوتی ہے نا، ہر چیز میں ان کی لاڈ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، علاج زیادہ لاڈ پیار حد سے زیادہ دے دی جاتی ہے، حالانکہ نارملی جو ہوتا ہے اسی کو رکھنا چاہیے۔ بچہ ہر چیز مانگ رہے دے دیں، اس کے لیے مفید ہو یا نہ ہو۔ تو یوں بچے بعض اوقات پھر ان کی مرضی کے مطابق نہیں مل رہا ہوتا، ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے صحیح ہے، تو ہم تو سمجھ رہے ہوتے صحیح ہے، بچے کے لیے بھی صحیح ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ سمجھ رہا تو میرے لیے صحیح ہے، لیکن ماں باپ سمجھ رہے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اس پہ تو وہ بچہ ضد کرے گا، نہیں مجھے چاہیے۔ اچھا بعض اوقات یہ بچوں کے ساتھ پرابلم یہ رہتی ہے کہ جب تک موبائل ہے نا بچوں کے ہاتھ میں، بچے صحیح ہیں، اور کئی والدین اپنے بچوں کو یہ دے دیتے ہیں۔ جی اب یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ بچوں کے جو ہے نا ان کے غصہ جب موبائل لیا جاتا ہے تو پھر بچوں کے اندر وہ ایک جذباتی پن آ جاتا ہے، ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال حکمت عملی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بہت ساری خیر اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ہم آپ کو صرف اس کا روحانی علاج بتائیں گے۔ طارق بھائی روحانی علاج شامل کریں، کئی اسلامی بھائیوں کے کمنٹس بھی آپ کی طرف بڑھائیں، کالز بھی تھیں۔ درد سر کے حوالے سے وظیفہ پوچھا گیا تھا جی، اور ایک سے زائد مرتبہ اس کا سوال ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
جن کے سر پہ درد ہو تو اس پر سر پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا، اور کاغذ پر بسم اللہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور اس کا جیسے تعویذ بنا کر اسے سر پہ باندھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی درد سر میں افاقہ ہوگا۔ پڑھ کر دم بھی کرنا ہے، تعویذ بھی بنا لیں، دونوں ہی کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ روزی میں برکت کے حوالے سے وظیفہ پوچھا گیا تھا، تو نماز فجر کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اویسلی یہ ضروری ہے کہ نماز فجر تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جب فجر پڑھنی ہے تو دیگر نمازیں بھی پڑھنی ہیں، بلکہ جو بھی وظائف ہیں ہم بتا رہے ہیں یا بتاتے ہیں ان کے لیے نماز کی ادائیگی ایک لازمی جز ہے، اور سب سے بڑھ کر وظیفہ نماز ہے۔ بہرحال نماز کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے گا، اور اسی کے ساتھ ہمارے ایک وظیفہ پوچھا گیا خارش کے حوالے سے نا، تو یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بھی انہیں تکلیف وغیرہ یہ بھی دور ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک اور وظیفہ ہے ان کے لیے ہی، لا الہ الا اللہ 76 ٹائم لکھ کر کاغذ پر اس کا تعویذ بنا کر اسے پہن لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو بھی یہ خارش وغیرہ یا سوجن وغیرہ کا معاملہ ہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائے گا۔ اچھا، خارش بھی جو ہے نا کئی قسم کی خارش ہوتی ہے نا، خشک خارش بھی ہوتی ہے، تر خارش بھی ہوتی ہے جی۔ اچھا، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، اور اس میں آپ کو ایک مشورہ میں دوں گا، آپ ضرور پڑھیے گا۔ آپ کو الحمدللہ گھر میں اگر اللہ نہ کرے بچوں کو یا گھر کے کسی بھی فرد کو خارش ہے یا گھر کے تمامی افراد کو خارش ہے نا، اس کا ایک مخصوص عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا، اور بڑا یوں سمجھیے کہ بڑا کمال کا یہ عمل ہے۔ اگر یہ کر لیا جائے نا تو کسی بھی قسم کی خارش ہو نا وہ الحمدللہ عز و جل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے، گھریلو علاج، اللہ اکبر، بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس میں گھریلو علاج بھی بہت سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں خارش کے حوالے سے کچھ علاج آپ نے تحریر فرمائے، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی طلب کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھیں، پڑھ کر اس کے مطابق جو امیر السنت نے تربیت فرمائی ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، کیسی ہی خارش کیوں نہ ہو الحمدللہ سے وہ خارش ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے تعویذات وغیرہ ضرور حاصل کیجئے گا تعویذات عطاریہ کے اسٹال سے۔ بچے ضد کرتے ہوں، اس پہ کافی گفتگو ہوئی، اور اس کا کیا وظیفہ ہے؟ اس کے لیے ایک عمل ہے، یا شہیدو یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کب ہے اس کا ٹائم نوٹ کر لیجئے، صبح طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی صبح جب سورج نکلتا ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ اور کرنا کیسے ہے، جو بھی بچہ یا بچی ضد کرتا ہے تو جب یہ سویا ہوا تو اس کے سرہانے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یہ پڑھیں، اور اس طرح سے یہ عمل کریں کہ وہ بچہ جو سو رہا ہے چھوٹا، چونکہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے عمل کرنا ہے خاص کر، تو وہ بیدار نہ ہو، اطمینان سے اس عمل کو کیا جائے۔ 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھنا ہے، اور جب تک کہ سمجھے کہ وہ آپ سمجھے کہ ضد دور نہیں ہوتی تو تب تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ یا شہیدو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر جو بچے کی ضد ہے یہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ناصر میں ہو گئے استخارہ؟ جی الحمدللہ۔ جی ارشاد۔ ہارون بھائی کا استخارہ کہ ملازمت نہیں مل پا رہی ان کو، معاشی حوالے سے پریشان ہے۔ استخارہ میں اللہ کا شکر ہے کوئی معاملات عملیات یا جادو بندش یا نظر بد کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں۔ ہارون بھائی ایک کام کریے گا، آپ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنا کچھ احتیاطوں کے ساتھ ہے کہ باوضو ہو آپ، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو، کھلے آسمان کے نیچے ہو، اور ننگے سر ہو، یعنی ٹوپی آپ کے سر پہ نہ ہو۔ ان احتیاطوں کے ساتھ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اور آپ کے والد صاحب کے جو زمین سیل آؤٹ نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ اگر زمین بہت زیادہ دور ہے، نہیں جانا ہوتا روزانہ، تو پڑھ کر جہاں پہ ہیں وہیں پہ دعا کر لیں، اللہ نے چاہا وہ زمین بھی اچھے داموں میں سیل آؤٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس میں تعویذات وغیرہ بھی بڑے اثر رکھتے ہیں نا۔ اگر آپ نے ناظرین گھر بیچنا ہے، آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی زمین ہے،
آپ اپنا گھر سیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، وظیفہ تو آپ کو بتایا ہمارے ناصر بھائی نے، یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کیجیے گا، گھر میں دبانے کے اور دکان میں دبانے کے، دکان سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی خاص تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجیے گا، الحمدللہ عز و جل اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گی۔ تو وظیفہ بھی پڑھتے رہیں اور یہ تعویذات وغیرہ بھی استعمال کریں، دعائیں بھی کریں، الحمدللہ عز و جل بک جائے گی انشاءاللہ۔ شاہین بی بی بنت نور جہاں بی بی کا استخارہ کیا کہ جسمانی تکالیف وغیرہ رہتی ہے، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد رکھیں، اور جہاں تکلیف ہے کسی خاص حصے میں اگر تکلیف ہے تو یا مغنی ایک مرتبہ پڑھ کے اس حصے میں دم کر دیں۔ اسی طرح مرید تصدق بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، ڈرائیونگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہتر رہے گا میرے لیے نہیں چلے گا، یہ نوکری کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ میں اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح نگینہ بنت ساجدہ کا استخارہ کیا کہ ڈپریشن وغیرہ میں رہتی ہے، غم ٹینشن، اللہ پاک شفا عطا فرمائے ان کو۔ استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے اس کا ورد رکھیں اور روزانہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر پانی میں دم کر کے یہ خود پی لیں، اگر خود نہیں کر سکتے تو گھر میں سے کوئی ایک فرد کر کے دے دیں، اللہ نے چاہا اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، لیکن ناظرین جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے نا، تو یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنے، ایسا نہیں کہ صرف استخارہ کروا لیا، صرف آپ نے وظیفہ پوچھ لیا اور آپ کو بتا دیا گیا وظیفہ ختم، نہیں، یہ پڑھنا بھی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حل، کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حل، کئی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حل خود ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے۔ تو حکمت عملی کے ساتھ، شرعی تقاضوں کے مطابق، پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، ان کے حل کی طرف آئیں۔ کئی مسائل کا حل صرف خاموشی ہوتی ہے، اگر ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کئی مسائل کا حل صرف درگزر ہوتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا درگزر کر لیں نا تو بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کئی مسائل کا حل معاف کرنے میں ہوتا ہے، اگر سامنے والے کو معاف کر دیا سمجھ لیے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز میں شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں، الحمدللہ عز و جل بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم جذبات میں آ جائیں، ضد میں آ جائیں، انا کا مسئلہ بنا لیں اور معافی سے کام نہ لیں، برداشت سے اپنے معاملات کو لے کر نہ چلیں تو یوں سمجھیے کہ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، جی، فلاح مانے کامیابی ہے نا، ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تھوڑی سی بے وقوفی دکھا دی اور تیش میں آ گئے تو یہ سمجھے بنا بنایا کام سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فرائض و واجبات کی پابندی، تلاوت قرآن کی کثرت، نیکیوں کی کثرت، یہ بھی کرتے رہیں اور صدقہ و خیرات کا بھی سلسلہ جاری رکھیں۔ رزق میں برکت کے خواہش مند ہیں تو صلہ رحمی، وظائف جس طرح پڑھتے ہیں نا، پڑھنے چاہیے، اچھی باتیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ گھر میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کریں، حسن سلوک کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں۔ آپ دیکھیں کیسے برکتیں ہی برکتیں رہیں گے الحمدللہ۔ مزید قول چلائیے گا۔ میرے والد کا نام محمد عمر خان ہے اور ان کی والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ میرے پاپا کا کاروبار دن بہ دن نیچے کو جا رہا ہے اور قرضہ بڑھ رہا ہے، مہربانی کر کے استخارہ کر کر بتا دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد ارسلان ہے، میری والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ جنید بھائی، استخارہ کروانا ہے، میں رات کو بے چین رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، دن میں بھی نہیں سوتا، جاب پر رہتا ہوں، پھر بھی رات کو بے چینی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی فرما دیں۔ جی، سبھی کرواتے ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک آسانی فرما، آپ کی بے چینی دور ہو جائے، آپ کو ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ ارسلان بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، نیکسٹ کال۔ میں نے استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بھی پوچھنا ہے اس کا۔ میرا نام عبد الباسط ہے اور میں والدہ کا نام ممتاز بھی ہے، رینر خان سے بات کر رہا ہوں۔ جی، میں تقریباً مجھے 5 سال ہو گئے، میں جہاں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں میری جاب نہیں لگ رہی۔ دوسرا، میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی اس حوالے سے استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی، اگلی کال دیجیے گا۔
نام ہے انوار الحق، والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ 2 ماہ پہلے بھی دل کا اٹیک ہوا ہے، ابھی بھی دل کا اٹیک ہوا، ساتھ ہی بائیں بازو پر درد بھی ہوتی ہے۔ استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیجیے، کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صبر اور صبر سے کام لیں، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی قول دیجیے گا۔ میرا جنید بھائی سے یہ سوال عرض ہے کہ گھر میں برکتی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ جی طارق بھائی، پہلے تو آپ گھر میں اور رزق میں برکت رہے، تنگ دستی نہ ہو، فقر و فاقہ نہ ہو۔ آج کل مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کا گزارا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کہ آتے ہیں روحانی علاج کے اسٹال پر بھی اپنے مسائل بتاتے ہیں، اولاً تو دعا بھی فرمائیے گا، اور جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بھی ہو جائیں، اور گھر میں بھی رزق میں برکت رہے۔ کیا ایسا عمل کریں؟ کیا ایک ایسا عمل ہے جنید بھائی، آپ جب سوال کر رہے تھے میرے ذہن میں، ایسے تو بہت سارے وظائف ہیں، لیکن یہ وہ ہے کہ جس کا ذکر سمجھے کہ حدیث پاک میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے یوں ہی فقر و فاقہ کی شکایت کی تو اسے وظیفہ جو بتایا گیا، جو عمل بتایا گیا کہ گھر میں داخل ہو تو گھر کے افراد کو سلام کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایہا النبی، یوں سلام عرض کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس سورت کی تلاوت کریں۔ اور جس نے یہ وظیفہ کیا، جنہیں سب سے پہلے یہ عمل بتایا گیا، تو انہوں نے جب یہ عمل کرنا شروع کیا تو انہیں مال کی سمجھے کہ رزق میں ایسی برکت ملی اور روزی کی ایسی برکت ملی، نہ صرف انہیں بلکہ اس برکت کا حصہ جو اس کی فوائد جو ہے ان کے اہل خانہ کو بلکہ ان کے پڑوس کے افراد کو بھی پہنچنا شروع ہوا۔ تو یہ بڑا ہی ایک جامع عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے گا، بہت ہی آسان اس لیے کہہ رہا ہوں، یوں تو کوئی بھی کام کریں گے کچھ نہ کچھ مشکل ضرور ہوتا ہے، آپ کو بولے یار تو آسان بولا تو پڑھنا تو پڑے گا، بھائی کرنا تو پڑے گا۔ آسانی اس اعتبار سے کہ سورہ اخلاص عمومی طور پہ یاد ہوتی ہے، بس یہ کہ تھوڑی توجہ کرنی، گھر میں داخل ہوں، گھر کے افراد کو سلام کریں، گھر میں کوئی نہیں بھی ہے تب بھی سلام کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایہا النبی سلام عرض کریں اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کی برکت دیکھیں گے انشاءاللہ، رزق میں برکت نصیب ہوگی اور مشکلات پریشانیاں جو روزی کے حوالے سے نا یہ دور ہو جائیں گی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شاندار، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ارشاد فرمائے۔ اس کی ایک اور خصوصیت میں عرض کر دوں، بہت ساری چیزیں وقت کی۔ اچھا، اس میں جو ہے نا، ایک تو یہ آپ نے جو بتایا نا رزق میں برکت، گھر میں برکت، دوسری برکت اس کی یہ بھی ہے کہ گھر سے لڑائی جھگڑے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دو اس کے فوائد ماشاءاللہ، ضرور اس پر عمل کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے، محبتیں عطا فرمائے۔ اور بعض اوقات گھر کے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا طارق بھائی، کہ گھر میں لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذبات میں آنا، غصے میں آ جانا، اور ایک دوسرے پر شکوک و شبہات، نفرتیں اور یہ غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات جب یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، اور قطع تعلقی تک معاذ اللہ معاملات پہنچ جاتے ہیں، تو گھر کی برکت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، ہمارے گھر کو اللہ پاک امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ تو اس وظیفے کو ضرور اپنے معاملات میں شامل کیجیے گا۔ دن میں جب بھی کتنی مرتبہ آنا جانا ہو، ہر دفعہ یہ عمل کرنا ہوگا؟ جی، اگر ہر مرتبہ کرتے رہیں تو بھی کوئی ٹائم نہیں لگنا، کرنا منیمم چند ایک مرتبہ تو ضرور اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ جی ناصر بھائی، استخارہ، ایک استخارے کا جواب رہ گیا تھا، مومنہ بنت شمائلہ مدنی منی تھی جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں، اللہ نے چاہا ضرور کرم ہوگا۔ اچھا، عمر بھائی کا استخارہ کیا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ آسانی فرمائے، قرض سے خلاصی عطا فرمائے، روزگار کے اسباب پیدا فرمائے۔ ایک تو آپ نے سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے، اللہ نے چاہا ضرور کرم ہوگا، آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ اسی طرح محمد ارسلان بھائی کا استخارہ کیا کہ بے چینی رہتی، نیند وغیرہ نہیں آتی، جب آپ سوئیں تو پاؤں سمیٹ لیا کریں، یعنی جب سونے کا ارادہ ہو پاؤں سمیٹ کے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورہ نبا کی یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 60 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیں۔ اسی طرح عبد الباسط بھائی کا استخارہ کیا کہ جاب نہیں لگتی اور کوئی کام کرتے ہیں تو
کامرانی تک، کامیابی تک نہیں پہنچ پاتا، پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا. فجر کی نماز میں جب آپ اٹھیں 20 مرتبہ یا مقتدرو یہ پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے یا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے پڑھیں. استخارہ میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کے معاملات بہتر. آمین آمین. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے. میسیجز ابھی اور بھی رہ گئے، بس ایک میسیج میں چاہوں گا کہ یہ شامل کر لوں پھر پروگرام اختتام کی طرف. یہ ڈاکٹر صاحب نے میسیج کیا ہے، تو چاہے تو ناصر بھائی آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیں یا آپ اس کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں گے. ڈاکٹر محمد سلیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کلینک ہے میرا اور کلینک پر مریض نہیں آتے، سارا دن فارغ رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیں. اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. شاید ان کے میسج کا خلاصہ یہی تھا. ہر ایک جو بھی جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے، جب اس میں دعا کے لیے کہتا ہے، وہ تمنا اس کی یہی ہوتی ہے کہ میرے کاروبار میں، میرے رزق میں برکت رہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایک عمل ہے، اور یہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے. یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے گی، اور یہ پڑھ کر دعا بھی کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں. آمین. کئی ناظرین میسیجز ابھی ہیں آپ کے اور کالز بھی رہ گئی ہیں. وقت اب اختتام کی جانب ہے. دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری میسیجز تھے اور کالز بھی آئی تھیں. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں، دعائیں کریں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے. ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، غلط فہمیاں، رنجشیں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.